آبادی جو ہے ہمارے ریسورسز کو چٹ کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس وقت دنیا کی جو دوسری بڑی اور تیسری بڑی معیشت ہے، چین اور انڈیا، وہ جو معاشی قوت بنی ہے اس کا جو بنیادی فیکٹر تھا وہ ان کی کثرت آبادی تھی۔ چین دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھا، اس نے اپنی آبادی کو یوزفل بنانے کی کوشش کی، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صرف دیکھتے ہیں، جو ہمارا بھی آرگومنٹ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسورسز پر بوجھ بنے گا، کیوں کہ وہ ایک کھانے والا منہ لے کر آیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ریسورسز چٹ کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دو ہاتھ بھی ساتھ لے کر آیا ہے، کھانے کے لیے ایک منہ ہے، ریسورسز کو کنزیوم کرنے کے لیے اس کے پاس ایک منہ ہے، لیکن ریسورسز کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس کے پاس دو ہاتھ ہیں۔ تو چین نے ان دو ہاتھوں کو سورس بنایا، اور وہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی معیشت ہو کر دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب دنیا کی کچھ عرصے کے بعد پہلی معیشت بن جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چین جو ہندوستان ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی نمبر 1 بن چکا ہے، چین کو وہ کراس کر چکا ہے، اور وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ یعنی اس نے اپنی آبادی کو سورس بنا کر تعمیر و ترقی کی منازل طے کی۔ خطے میں اس وقت جو سب سے بڑی تیزی سے بڑھنے والی آبادی تھی وہ بنگلہ دیش کی تھی، بنگالیوں کی تھی۔ ہم بنگالیوں کے بارے میں یہی کہتے تھے نا کہ یہ صرف بچے پیدا کرنے والے ہیں، مچھلی کھانے والے ہیں، ان کو الگ کرو۔ انہوں نے بھی اپنی آبادی کو ہی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنایا، اور آج وہ خطے میں، ریجن میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی قوم بن چکے ہیں۔ جی تو عبدالنعیم صاحب، جی، پاکستان کی جو 24 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں 67% کے قریب یوتھ پائی جاتی ہے، سیکنڈ ہائیسٹ دنیا میں ہائیسٹ یوتھ پاپولیشن پاکستان کی ہے، تو یہ ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے پازیٹیو کہ اس کو اگر ہم استعمال کر لیں تو ہم دنیا کی عرض کر لوں میں کچھ؟ جی ضرور۔ آپ نے جن دو ممالک کی مثال دی نا جی، 1970s میں اور ارلی 70s میں ان دونوں ممالک نے آبادی پر قابو پانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور انڈیا نے جہاں پہ ایک ایک گھر میں 12 13 بچے پیدا ہوتے تھے، وہاں انہوں نے نعرہ لگایا ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، کہ ہم 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 70s میں تو انہوں نے وہ جبری نسبندیاں شروع کر دی تھی۔ جی بالکل۔ کیسے قابو پایا انہوں نے آبادی کا؟ ٹھیک۔ دوسرا آپ چائنا پہ آ جائیں، انہوں نے کہا ہم دو ہمارا ایک، ٹھیک، اور جب ان کی آبادی کنٹرول میں آ گئی تب انہوں نے اجازت دی کہ اچھا اب آپ 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو قومیں اس طرح بیہیو کرتی ہیں۔ مین وائل آپ نے ریسورسز یوز کر کے اور اپنی اس پاپولیشن کو جو آپ کے پاس موجود تھی اس کو آپ نے تعلیم دی، ان کو تربیت دی، ان کو اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے کے لیے بہتر شہری بن سکیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کر پائے، آپ کے ریسورسز نہیں ہیں اتنے۔ دیکھیے ہم جس بات کو پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، گورنمنٹ بچے تو گورنمنٹ نہیں پیدا کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ نہیں پیدا کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں نا جی۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے لچھن بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے، ہم ان کی تربیت تو ٹھیک کر دیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے تھوڑی سی موقع ملا کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہے۔ مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں، پرابلمس، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں پاشا صاحب جو کرائسس ہیں ہمارے یہاں۔ ون از یہ جو آپ کی ہوتی ہے پاور جنریشن، اوکے، آپ کی جو ہے نا جی انرجی از اے کرائسس ان پاکستان، اوکے، فیکچوئل کرائسس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 بتیاں بند کر دیں تو بچت ہو جائے گی۔ فیول آپ نے امپورٹ کرنا ہے، وہ مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی۔ یہ ایک فیکٹر ہے آپ کا، اور دوسرا فیکٹر ہے آپ کا موریلٹی۔ ایکچوئل کرائسس از موریلٹی کرائسس۔ موریلٹی کس نے بہتر کرنی ہے؟ وہ گورنمنٹ نے تنقید، وہ اپنے کیا کہتے ہیں پاند و نساج تو نہیں کرنی۔ اس میں 3 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جی کسی بھی بچے کی یا کسی بھی فرد کی تربیت کی۔ پہلا ہوتا ہے فیملی نمبر 1، جہاں پہ انفارمل اور ڈیلی سمجھیے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچے کو۔
دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسکول جہاں پہ فارمل تربیت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے سوسائٹی. ہمارے وہاں بدقسمتی سے یہ تینوں مفقود ہو گئے ہیں. ہمارے والدین میں دیکھیے ایک بہت بڑا ایک زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا, اس کا نام تھا ماں. وہ ماں اب تربیت نہیں کر رہی, وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے معاشرتی طور پر اپنے نقصان کیے ہیں, ان میں سے یہ چیزیں ہیں. ہم ان چیزوں کو درست کر لیں, ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ جو انہوں نے بات کی بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی یوتھ موجود ہے, اس کی ٹریننگ کریں, اس کو اس قابل کر دیں, اور ان کو سب سے پہلے تو ان کو مطمئن کر دیں. دیکھیں یوتھ نعیم صاحب سب سے زیادہ متاثر ہے عمران خان صاحب کے, ان کو آپ نے قید کیا ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, لیکن آج نہیں تو کل اس میں چینجز آتی رہتی ہیں.